حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری اگلا باب قائم کرتے ہیں، باب کفران العشیر و کفر دون کفر، فيه عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کو ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اگلے اور پچھلے باب سے بھی اس باب کا تعلق نہیں ہے. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ مشہور اختلافی مسئلہ ما بین اہل السنت والجماعہ اور ما بین اہل السنت والجماعت والفرق الباطلہ، اہل سنت والجماعت کے خود ان کے درمیان محدثین اور متکلمین کا اختلاف، اور فرق باطلہ اور فرق حقہ کے درمیان اختلاف، معرکۃ الآراء مسئلہ ازدیاد ایمان اور نقصان ایمان کا ہے. اس باب کا تعلق یہ نقصان ایمان سے ہے. حضرات محدثین کا مسلک اس باب میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ ایک حالت پر رہتا ہے. کیفیت ایمان میں تبدیلی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں فرق باطلہ جن میں معتزلہ، تو معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا. اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے والا اب یہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی لسٹ سے اس کا نام نکل جائے گا. خوارج کا بھی یہی مسلک ہے. البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ فرق باطلہ میں معتزلہ جو ہے وہ منزلتم بین المنزلتین کے قائل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا یہ جنت اور جہنم کے درمیان اعراف میں ہوگا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، تو وہاں پر بیان کیا کہ یہ اعراف میں رہے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں. اور خوارج کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا، خلود فی النار کے قائل ہے. تو ان دونوں حضرات کے یہاں پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنا یہ کفر ہے، اور اہل سنت والجماعت چاہے حضرات محدثین ہو چاہے حضرات متکلمین ہو، ان دونوں حضرات کے یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آدمی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے حقیقت ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور کوئی کہتا ہے نفس ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے اعمال صالحہ کرنے.
اور اعمال سیئہ کرنے سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. نفس ایمان کے کمی کے قائل ہے حضرات محدثین، اور حقیقت اور کیفیت ایمان میں کمی کے قائل ہے حضرات متکلمین. تو یہ دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہرحال گناہ چاہے چھوٹے کرے چاہے بڑے گناہ کرے، گناہ کرنے والا یہ کافر نہیں ہوتا ہے. اور اپنے اسی موقف کو وہ ثابت کر رہے ہیں اس باب کے ذریعے سے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ جیسے اس سے قبل آپ نے تمام ابواب میں اس کو ثابت کیا کہ اعمال صالحہ یہ زیادتی ایمان کا باعث ہے، ایسے ہی اب جو ابواب ہے ان ابواب میں اعمال سیئہ یہ نقصان ایمان کا باعث ہے، اسے ثابت کر رہے ہیں. اب جو بھی ابواب آ رہے ہیں ان تمام ابواب میں امام بخاری کا اسلوب یہی ہے کہ وہ نقصان ایمان کو ثابت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس وقت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا اس وقت آپ کو بتلایا گیا کہ حضرات متکلمین میں ابن حزم وغیرہ میں سے ایک ان کی رائے یہ ہے کہ ازدیاد ایمان تو ہو سکتا ہے مگر نقصان ایمان ہو سکتا نہیں ہے. لہذا حضرات محدثین کے مسلک کے وہ خلاف تھا، تو اس لیے وہ دونوں کو گویا کہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو نقصان ایمان ہوتا ہے اسے بھی ثابت کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ نقصان ایمان یہ کفر کو مستلزم نہیں ہے. جو خوارج اور معتزلہ کا مسلک ہے اسے بھی کیا کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں. دیکھو کہنے کو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، لیکن حقیقت میں ان مسائل پر صدیوں تک کے مسلمانوں کے درمیان علماء کے درمیان مباحثہ ہوتا رہا. اور مسلمانوں کی دونوں جماعتوں نے، جو اہل حق تھے انہوں نے اپنے مسلک کو کتاب و سنت سے ثابت کیا، جو اہل باطل تھے انہوں نے اپنے مسلک کو کتاب و سنت سے زیادہ اپنی عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کی. اور چونکہ مسلمانوں کے جو داخلی اختلاف ہے، اس داخلی اختلاف کی بنیادی وجہ کسی کا کتاب اللہ سے زیادہ قریب ہونا اور کسی کا عقل کو کتاب اللہ کے تابع کرنے کے بجائے کتاب اللہ کو عقل کے تابع کرنا، کتاب اللہ کو عقل کے تابع کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ فرقہ مودودی، تو فرقہ مودودی کہا کہ یہ 3 فرقوں کے مجموعے کا نام ایک فرقہ ہے. ہمارے جو علماء ماہرین ہیں اس فن کے وہ کہتے ہیں کہ 3 فرقوں کے مجموعے کا نام، کہا ان کے یہاں پر رافضیت اور شیعیت زدہ عقائد بھی پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں پر خارجیت زدہ عقائد بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے یہاں پر معتزلہ کے عقائد بھی پائے جاتے ہیں. تو تینوں کے مجموعے کا نام ہے مودودیت. تو یہ ساری چیزیں آج بھی پائی جاتی ہے. تو ان کے یہاں پر کچھ چیزیں معتزلہ کی ملے گی، چاہے وہ معتزلہ قدیم ہو چاہے وہ معتزلہ جدید ہو، اور کچھ چیزیں ان کے یہاں پر رافضیوں کی ملے گی. رافضی تو قدیم ہی ہے، یہاں پر جدید کا کوئی تصور ان کے یہاں پر ہے نہیں. اور ان کے یہاں پر خوارج کی بھی کیا ملے گی، چیزیں ملے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل پر ہمارے علماء نے جو اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح معنی میں کتاب و سنت سے جو ایمان اور اسلام اور اس کے مقتضیات ہے اس کو صحیح معنی میں علماء اور طلباء اور عوام الناس کے سامنے کیا کیا جاوے، بیان کیا جاوے. اس کا مقصد فرقہ واریت نہیں، اس کا مقصد اختلاف کو ہوا دینا نہیں، بلکہ اس کا مقصد حقیقت تک رسائی حاصل کرنا اور حقیقت تک کیا کرنا ہے، پہنچنا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اس میں اتنی لمبی چوڑی بحثیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی، ہم طالب علم بن رہے ہیں، ہم علم کو حاصل اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کے مسائل کو پوری تحقیق کے ساتھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو اس فن میں مضبوط کریں، اور کسی بھی فرقے باطلہ کو ہم اسی وقت پکڑ سکتے ہیں جب اس کی فنی باریکیوں سے کیا ہو، واقف ہو. اگر فنی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں گے اور ایسے ہی صرف ترجمہ کر کر پڑھ لیا جائے گا تو ترجمہ کر کر تو شرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اٹھاؤ ترجمہ کرو اس میں سے اور پڑھ لو، ختم ہو گئی بات. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ فنی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کے اوپر ہمارے فقہاء اور محدثین اور شارحین نے جو بحثیں کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ صاف ستھری تصویر ہونی چاہیے، اعتدال کا حامل، اسلام کی مطلوب اعتدال کا حامل. آج کے زمانے میں اعتدال کہا جاتا ہے تو یہ اعتدال بھی ایک قسم کا اعتزال ہے. اعتدال بھی کیا ہے؟
ایک قسم کا اعتدال کا مطلب ہی ہوتا ہے اعتزال، یعنی جدید فکر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کی طرف دعوت دینا. جس کے سب سے بڑے داعی سر سید تھے تو وہ اعتدال کی طرف بلاتے تھے، مگر نام اعتدال کا ہوتا تھا اور کام اعتزال کا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے ان باریکیوں کے اوپر اس لیے بحث کی جاتی ہے، ورنہ کوئی فرصت علی خان بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ ایسی بحثیں آپ کے سامنے کیا کرتا بیان کرتا بھی ہے. ابھی ختم کرنا ہو تو کیا ہے، اس کو 8-10 دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے پڑھنا اس کا مقصود، ارے بھائی ترجمہ کرنا تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن یہ فنی باریکیاں اس لیے بتائی جاتی ہے. ہمارے لوگوں نے ایسے ہی اس کے پیچھے دماغ نہیں کھپائے ہیں کہ کوئی اس کی 20 جلدوں میں شرح لکھتا ہے، کوئی 30 جلد میں شرح لکھتا ہے، کوئی 35 جلد میں. ابن ملقین نے اس کی شرح لکھی ہے کتنی جلدوں میں؟ 35 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے، اور ایک ایک جلد 600 700 صفحے کی ہے. تو ایسے ہی دماغ نہیں کھپائے. آپ بولیں گے ہاں فرصت میں ہوں گے تو لکھ دیا ہوگا. تیرے سے اور میرے سے زیادہ بیزی تھے وہ. ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں پسند نہیں. ہم کو تو کیسا ہے، ایسے ہی یعنی دودھ میں پانی ملا کے کھلا دو پلا دو، ہمارا کام کیا ہو جائے گا، چل جائے گا. ہم کو اوریجنل نہیں چاہیے، دوسری سب جگہ اوریجنل چاہیے. جہاں پر علم سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے ایسے شدید فتنوں سے ہم دوچار ہے، لہذا اس بنا پر ان چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمارے علم میں اور ہماری صلاحیت میں اور ہمارے ایمان میں پختگی پیدا فرمائے. باب کفران العشیر، تو فرماتے ہیں العشیر کفران. امام بخاری کو داد دینی چاہیے، آپ نے لفظ استعمال کیا کفران. اصل میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں اسلام کے مقابلے میں کفر. اب یہ جو کفر ہے اس کے مصدر دو طرح سے آتے ہیں. ایک آتا ہے کفر یکفر کفرن و کفرن، اور دوسرا آتا ہے کفر یکفر کفرانا. جب اس کا مصدر کفرن آتا ہے تو ایک ہے اس کے معنی اصطلاحی اور دوسرے ہے اس کے معنی لغوی. تو اس کے معنی لغوی کیا ہوتے ہیں؟ تو کفر کے معنی لغوی آتے ہیں التغطیۃ. التغطیۃ کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو چھپانا. تمام کے تمام ائمہ لغت، صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں کہ ساری جتنی بھی لغات لکھی گئی ان تمام لغات کو میں نے جب چھان بین کی، خلیل فراہیدی نے لکھی ہو چاہے اسماعیل نے لکھی ہو، ان سب کے سب لوگوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ کفارہ کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا. تو یہ تو ہوئے اس کے معنی. اسی لیے عربی زبان میں کہتے ہیں رأیت کافرا یکفر کافرا فی کافر عند کافر. اب کہا رأیت کافرا ای رأیت فلاحا، میں نے کافر کو دیکھا یعنی کسان کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے لأن الفلاح یکفر الحبوب فی الارض. کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، اس بیج کو زمین کیا کرتا ہے، چھپاتا. تو رأیت کافرا، میں نے کافر کو دیکھا. یکفر کافرا، کہ وہ بیج کو کھیت میں چھپا رہا ہے یعنی بو رہا ہے. تو یکفرو پہلا بونے کے معنی میں ہو گیا، اور دوسرا کافر جو آیا وہ بیج کے معنی میں، اس لیے کہ وہ چھپ جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. تو میں نے کسان کو دیکھا کہ وہ بیج کو کیا کر رہا ہے، تو کہا کہ یہاں پر دیکھو سب کے سب اس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، چھپانے کے معنی میں. تو یہ ہے اس کے اصل معنی. یہ کیا ہے اس کے اصل معنی؟ یہ عربی کی ایک پہلی ہے، رأیت کافرا یکفر کافرا. بعض نے اس کو آگے بڑھا ہے عند کافرین، لیکن عند کافرین کا کوئی مطلب ہوتا نہیں. عند کافرین کا مطلب دوسرے کھیت کے بازو میں. تو یہ اس کے معنی اصل ہوئے. پھر اس کے بعد اصطلاح میں یعنی قرآن اور حدیث نے اس کو ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال کیا، اور وہ مخصوص معنی کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ اسلام کی ضد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اسلام کی ضد کے طور پر کیا مطلب؟ کہ اسلام، اس کے معنی کیا ہے؟ الاستسلام للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سلنڈر ہو جانا. اللہ اور اس کے رسول کو اپنی تمام کے تمام چیزیں اس کے حوالے اور سپرد کر دینا، یہ اسلام ہے. تو اس کی ضد کفر ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آمدہ ہو جانا، کہ اس کی کسی بات کو تسلیم کرنا نہیں، نہ اللہ کی بات کو ماننا اور نہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا. یہ کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ
دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ہے کہ کافر کو کافر کیوں کہا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عہد الستو لیا، الستو بربکم قالوا بلا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر سے، آپ کی پشت سے، آدم علیہ السلام کے ولد اول سے لے کر قیامت میں اخیر میں پیدا ہونے والے جتنے تھے سب کے سب کو کیا کیا؟ اللہ نے نکالا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ سب کے سب نکالے گئے۔ فی حجم النملۃ وفی صورت البشر، شاعری نے لکھا ہے کہ وہ ان کا جو جسامت تھی وہ چونٹی کی طرح تھی، لیکن ان کی شکل و صورت یہ انسان کی طرح تھی۔ شکل و صورت کیسے تھی؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ چیز، واللہ علی کل شیء قدیر، اتنا چونٹی کی سائز میں انسان کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ تو اللہ نے بنایا، یہ اس لیے ہمارے محدثین نے کہا کہ جس وقت ان کو چونٹی کی سائز میں انسان کی صورت میں اللہ نے پیدا کیا، اس وقت ان کو عقل بھی تھی، ان کو آنکھیں بھی تھی، ان کو کان بھی تھے، ان کو جتنے بھی ذرائع علم تھے وہ سب ان کے پاس موجود تھے۔ اور اس کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کانفرنس میں پورے کی پوری بشریت نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کیا کر لیا؟ اللہ سے جب کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب نے اسلام کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے اس عہد کو بھلا دیا اور کفر کیا، تو کیا کہتے ہیں کہ غطوا عہد اللہ، انہوں نے گویا کہ اللہ سے کیے گئے عہد کو چھپا دیا، اللہ سے کیے گئے عہد کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ جب چھپا دیا فصاروا کافرا، تو اب وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اور مسلمان چونکہ انہوں نے اس عہد کو یاد رکھا اس لیے فصاروا مسلمن، وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی چونکہ عہد الستو کو چھپا دیا اور اسے یاد نہیں رکھا، ورنہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر جو عہد الستو لیا تھا اس کی آواز آج بھی میرے کان میں گونج رہی ہے۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اس کی آواز مجھے یاد ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ہم سے عہد الستو لیا تھا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انہیں بھی اسی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے۔ اب اگرچہ وہ کافر ان کو گالی لگے یا کافر انہیں برا لگے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اگر ان کو گالی لگے تو اس کے بھی وہ ذمہ دار، اگر ان کو برا لگے تو اس کے بھی وہ ذمہ دار، اس لیے کہ انہوں نے عہد الستو کو چھپایا ہے۔ قرآن نے اگر ان کو کافر کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کو یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ انہیں کافر کہا جاوے۔ تو باب کفران العشیر، اب یہاں پر امام بخاری فرماتے ہیں کفران العشیری، عشیر یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں شوہر۔ شوہر کے لیے عربی زبان میں جہاں پر بہت سارے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک لفظ عشیر کو بھی کیا ہے؟ استعمال کیا ہے۔ تو عشیر، اس کو کیوں عشیر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کا سب سے اہم ستون یہ شوہر ہوتا ہے۔ معاشرے کا سب سے اہم ستون یہ کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے۔ اسی کی تعلیم و تربیت اور اسی کی صلاح اور فلاح، اور اسی کے اوپر پورے معاشرے کی صلاح اور فلاح کیا ہوتی ہے؟ مادی اور روحانی تمام زندگی کی صلاح اور فلاح یہ اسی پر کیا ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے عشیر کہا جاتا ہے فعیل کے وزن پر۔ تو کفران العشیری اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو کفران جب فعلان میں لے گئے تو اس کا مطلب آتا ہے ناشکری۔ اس کا مطلب کیا آتے ہیں؟ ناشکری۔ اگر کفرن ہوتا تو اس کے معنی آتے ہیں کفر کے، چھپانے کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہے کفر کے، انکار کرنے کے، اور
اس کو اگر کفران فعلان کے وزن پر لے جاتے ہیں تو اب اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ ناشکری کرنا، یعنی شکر کے مقابلے میں اس کو بولا جاتا ہے۔ تو کفران العشیر کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری کرنا۔ کفران العشیر کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری کرنا۔ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ، اور کفر، یہ کفر سے ادنا درجہ کفر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ایمان میں تفاوت ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے قبل روایتوں سے پتہ چلا، ایسے ہی کفر میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ ایسے ہی کفر میں کیا ہوتا ہے؟ تفاوت۔ کیا مطلب کفر میں تفاوت ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کفر حقیقی، اور دوسرا ہوتا ہے کفر وہ جس کو احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے لیے استعمال کیا، جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو اب یہاں پر جو فقد کفر ہے، یہ فقد کفر یہ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل نہیں ہے، یعنی اصطلاحاً جو معنی استعمال کیا جاتا ہے اس میں مستعمل نہیں ہے۔ فقد کفر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے کفر جیسا عمل کیا، کفر کے قریب قریب لے جانے والا کیا کیا؟ اس نے عمل کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ایمان میں تفاوت ہوتا ہے اسی طریقے سے کفر میں بھی تفاوت ہوتا ہے، اور جہنم کا موجب کرنے والا جو کفر ہے وہ ہے کفر جحود۔ اور وہ کیا ہے؟ کفر جحود۔ کفر نعمت یہ موجب جہنم نہیں ہوتا ہے، یعنی کفر نعمت کی وجہ سے جہنم واجب نہیں ہوتی ہے، اور کفر جحود کی وجہ سے انکار والا جو کفر ہے، جو کافر لوگ جس کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرنا، تو اس کفر، وہ کفر موجب کیا ہے؟ نار ہے، لیکن یہ کفر کو موجب نار نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ کفر بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ کفر بھی کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے مومن ہے مگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اسے کچھ نہ کچھ جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے کفر بھی ہے کہ کچھ کفر تو وہ ہے جو ڈائریکٹ جہنم میں لے جائے گا، جیسے ابو بکر صدیق اور انبیاء کا ایمان جو ڈائریکٹ انہیں جنت میں لے جائے گا، ایسے ہی فرعون اور قارون ان کا کفر انہیں ڈائریکٹ کہاں لے جائے گا؟ جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے مگر دائمی اور ابدیت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کے بقدر جہنم میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں نکال کر دوبارہ جنت میں کیا کر دیا جائے گا؟ لایا جائے گا۔ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کفرین دون کفرین، کہ کفر یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر تفاوت رکھتا ہے۔ فیہ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، اس باب میں حضرت ابو سعید خدری، سعد بن مالک ان کا نام ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس روایت کو خود امام بخاری نے کتاب الحیض کے اندر میں بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر اس روایت کو آپ نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ آپ نے اس کو یہاں پر محسوس نہیں کیا کہ بھئی اس روایت کو یہاں پر لایا جائے۔ آپ کا مقصود کسی اور روایت کو یہاں پر لانا تھا، اس لیے یہاں پر آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس والی روایت کو ذکر کیا، البتہ اس روایت کو آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کی طرف آپ نے صرف اشارہ کر دیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت سے آپ بھی ایسا پتہ چلتا ہے کہ کفر میں بھی تفاوت ہوتا ہے، کفر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تفاوت ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، اور اپنے شیخ عبداللہ بن مسلمہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی المدنی، ان کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے۔ عن مالک، وہ بیان کرتے ہیں امام مالک کے حوالے سے، امام مالک کا ذکر بھی اس سے قبل ہو چکا ہے۔ عن زید بن اسلم، اور وہ بیان کرتے ہیں زید بن اسلم سے، ابو اسامہ ان کی کنیت ہے، اور یہ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام بیان کیے جاتے ہیں۔ عن عطاء ابن یسار، اور وہ بیان کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے عطاء ابن یسار۔ بعض حضرات نے ان کا شمار بھی مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں کیا ہے۔ عن ابن عباس، اور وہ بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے،
ان کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے. قال فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء, مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں اکثر و بیشتر عورتیں ہیں, یکفرن, اس وجہ سے کہ وہ ناشکری کرتی ہے, اس وجہ سے کہ وہ ناشکری کرتی ہے, تو وہ کفر کرتی ہے. حضرات صحابہ کے لیے بھی معاملہ مشکل ہو گیا. یکفرن کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہ اپنے اندر دونوں معنی رکھتا ہے, ناشکری کا معنی بھی رکھتا ہے اور کفر جحود کا معنی بھی رکھتا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ تر یہ کفر کا شکار ہوتی ہے. تو حضور نے کہا نہیں, اس سے مراد تکفرن العشیر, یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. کہا کیسے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے؟ کہا کہ اس پر کتنا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاوے, ایک مرتبہ اگر کبھی کوئی چیز اس سے اس کی مرضی کے خلاف شوہر سے ہو گئی تو ایسا بولے گی ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی تمہاری طرف سے بھلائی دیکھی ہی نہیں. ایک مرتبہ بھی اگر ایسا ہو جائے گا تو کہا کہ فوراً وہ ایسا کہنا کیا کر دے گی, شروع کر دے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ناشکری کی, گویا کہ اس کی طبیعت میں ناشکری ہے, اور تھوڑا سا بھی مرضی کے خلاف کچھ ہوا نہیں کہ ناشکری کرنا کیا کر دیتی ہے, شروع. امام بخاری فرماتے ہیں یہاں پر حضور کا کفر کا لفظ استعمال کرنا یہ کفرن دون کفرین کی طرف کیا کر رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے کہ ناشکری یہ گناہ کبیرہ ہے اور عورتیں اس گناہ میں زیادہ مبتلا ہوتی ہے. عورتیں اس گناہ میں زیادہ کیا ہوتی ہے, مبتلا ہوتی ہے. اور عورتوں کے بعد دوسرا نمبر ہمارے طلبہ کا آتا ہے. ہمارے مولانا ابرار صاحب تھے دھلیوی, حضرت قاری طیب صاحب کے خلیفہ تھے, تو وہ بھی ایسا کہتے تھے. کہا کہ عورت میں اور طلبہ مدارس میں, کہا کہ دو چیزیں کیا ہے, عموم میں مشترک ہے, دو چیزیں ان میں مشترک ہوتی ہیں. تو حضرت ہمارے یہاں جلالین جب شروع ہوئی تھی تو آئے تھے, ہم لوگ بہت چھوٹے تھے, تو بیان میں کہا تھا انہوں نے کیا, تو کہا کہ ایک چیز تو یہ کہ اس کے کان میں کوئی بات رہتی نہیں. کہا کہ طلبہ اس کو کوئی بھی بات کہو تو اگر یہ استاد کی بات کہو اپنے, تو وہ استاد جا کے بول دے گا کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا. تو کہا کہ یہ من صفات النساء, یہ عورتوں کی صفت میں سے ہے. تو کہا کہ ایک تو یہ, اور دوسرا کہا ناشکری, وہ بھی ناشکری کرتی ہے اور یہ بھی. کہا اس کو کتنا بھی اچھا پڑھاؤ, اس کو کتنا بھی اچھا کھلاؤ, اس کو کتنی فیصلہ, لیکن یہ کبھی بھی شکر ادا کرے گا, اس کی توقع آپ کو کبھی رکھنا اس سے نہیں. حضرت کی بات بیان کر رہا ہوں میں, اپنی بات بیان نہیں کر رہا ہوں. تو فرماتے تھے کفرن دون کفرین, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ عورتوں کو اس صفت سے روکا جاوے, اور عورتوں کو کہا جاوے کہ بھائی دیکھو یہ ناشکری کی صفت, تم شوہر کی ناشکری کرتے ہو سکتا ہے یہ شوہر کی ناشکری تمہیں اللہ کی ناشکری تک پہنچا دے. تو اس لیے, اور اللہ رب العزت نے صاف اعلان کیا ہے کہ جو شکر گزار ہوگا اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان صبرتم, نہیں کہا وہاں پر. صبر مشکل ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ شکر اس سے زیادہ مشکل ہے. شکر, اس قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ شکر اس سے زیادہ کیا ہے, مشکل ہے. کیوں کہ آدمی ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل گئی الحمدللہ, نہیں ملی لیکن برابر نہیں, جیسی ہونی چاہیے ویسی, ارے بھیا مل گئی نا, ختم ہو گئی بات, الحمدللہ نہیں, الحمدللہ نہیں بولے گا. جیسی مجھے چاہیے تھی, میں جیسا سوچتا ہوں ویسا مجھے کیا ہونا چاہیے, تو اس کو کہتے یہ ناشکری. یہ کیا ہے, ناشکری ہے کہ میں مل گیا الحمد, جیسا بھی ملا آپ کو مل تو گئی یہ نعمت. لہذا اس بنا پر آدمی کو شکر گزار طبیعت کیا ہونا چاہیے, حامل ہونا چاہیے.